والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ اللہ رب العالمین سورہ نحل آیت نمبر 93 کے اندر ارشاد فرما رہا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا۔ فرمایا گیا کہ اگر اللہ رب العالمین چاہتا تو سب ایک ہی دین پر ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی اپنی مشیت اور حکمت ہے کہ جس کے مطابق وہ فیصلہ فرماتا ہے، تو وہ اپنے عدل سے جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور اپنے فضل سے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اس میں کسی دوسرے کو دخل کی ہمت ہے نہ اجازت۔ البتہ یہ یاد رہے کہ لوگ اس مشیت کو سامنے رکھ کر گناہوں پر جری نہ ہو جائیں، کیونکہ قیامت کے دن لوگوں سے ان کے اعمال کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ لہٰذا مشیت کا معاملہ جدا ہے اور حکم الہی کا معاملہ جدا ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اور تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان دھوکے اور فساد کا ذریعہ نہ بناؤ، ورنہ قدم ثابت قدمی کے بعد پھسل جائیں گے اور تم اللہ کے راستے سے روکنے کی وجہ سے سزا کا مزہ چکھو گے اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، اور تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان دھوکے اور فساد کا ذریعہ نہ بناؤ۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے عہد اور قسمیں توڑنے سے منع فرمایا تھا۔ اب یہاں دوبارہ اسی کام سے تاکیداً منع فرماتے ہوئے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ معاہدہ اور قسمیں پورا کرنے کا معاملہ انتہائی عام ہے، کیونکہ عہد کی خلاف ورزی میں دین و دنیا کا نقصان ہے اور عہد پورا کرنے میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ اور آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ تم اپنی قسموں کو اپنے درمیان دھوکے اور فساد کا ذریعہ نہ بناؤ، ورنہ تمہارے قدم اسلام کے صحیح راستے پر ثابت قدمی کے بعد پھسل جائیں گے اور تم خود عہد کے خلاف ورزی کرنے یا دوسروں کو عہد پورا کرنے سے روکنے کی وجہ سے دنیا میں عذاب کا مزہ چکھو گے، کیونکہ تم عہد توڑ کر گناہ کا ایک طریقہ رائج کرنے کا ذریعہ بنو گے اور تمہارے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور اللہ کے عہد کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ لو، بے شک جو اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اللہ کے عہد کے بدلے تھوڑی سی قیمت نہ لو، یعنی اسلام کا عہد توڑنے کی صورت میں اگر تمہیں دنیا کی کوئی بھلائی ملے تو اس کی طرف توجہ مت دو، کیونکہ اسلام پر قائم رہنے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو بھلائی تیار کی ہے وہ اس سے بہت بہتر ہے جو تم اسلام کا عہد توڑ کر دنیا میں پاؤ گے۔ اور اگر تم دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کے مابین فرق جانتے ہو تو یہ بات سمجھ جاتے۔ اگلی آیت میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق ولنجزین الذین صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، اور ہم صبر کرنے والوں کو ان کے بہترین کاموں کے بدلے میں ان کا اجر ضرور دیں گے۔ ما عندکم، جو تمہارے پاس ہے، یعنی تمہارے پاس جو دنیا کا سامان ہے یہ سب فنا اور ختم ہو جانے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو خزانہ ہے رحمت
اور آخرت کا ثواب ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جس کو پچھلی آیتوں میں بیان فرمایا کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے دنیاوی کمائی سے بہتر ہے، لہٰذا اپنی عہد کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے نہ توڑ دو۔ دیکھیں کتنی بہترین آیت کہ ہم دنیا کے اندر کس قدر مگن ہیں۔ دنیا کا جتنا بھی مال و متاع ہے یہ عارضی ہے، یہ ختم ہونے والا ہے، یہ فنا ہونے والا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کا جتنا بھی ساز و سامان ہے، بینک بیلنس ہے، کوٹھی ہے، بنگلے ہیں، گاڑی ہیں، مکان ہے، مال و متاع ہے، جائیداد ہے، یہ سب کا سب کیا ہے؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکے کا ہے۔ اور جو باقی رہنے والا ہے، جو ہمیشہ کی رحمت ہے، جو خزانہ ہے رحمت ہے، وہ باقی رہنے والا ہے۔ آخرت کا جو اجر ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ یعنی انسان کے جو اعمال صالح ہیں، نیک اعمال ہیں، صدقہ و خیرات ہیں، لوگوں سے اس نے سلوک ہے، یہ سب نیکیاں باقی رہنے والی ہیں، اور اس کے بدلے میں اللہ رب العالمین اپنے خزانہ رحمت سے بنی نوع انسان کو اجر عطا فرمائے گا۔ اب اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ تمام کل کائنات یہ فنا ہونے والی ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اور جو باقی رہنے والی ہے، جو انسان کو فائدہ دینے والی ہے، وہ آخرت کی زندگی ہے اور دنیا کے اندر اعمال حسنہ ہے۔ اگر انسان اس چیز کو سامنے رکھے اور یہ سمجھ جائے کہ یہ دنیا دھوکے کی دنیا ہے، یہ دنیا عارضی دنیا ہے، اور اس دنیا میں چند روز کے ہم مہمان ہیں، تو انسان اعمال قبیح کے قریب نہ جائے، برے اعمال کے قریب نہ جائے، برے افعال کے قریب نہ جائے، بد سلوکی کے قریب نہ جائے۔ بہت سارے معاملات دنیا کے اندر بگاڑ کا سبب بنتے ہیں۔ اگر انسان کا یقین کامل ہو جائے کہ یہ دنیا عارضی دنیا ہے، تو انسان سے بہت سارے گناہ سرزد ہی نہ ہوں۔ لیکن انسان اس دنیا کے اندر آیا ہے، یہ اس امید پر ہے کہ اس دنیا کے اندر اس نے ہزاروں برس رہنا ہے، یا اس دنیا کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ انسان کو عین الیقین نہیں ہے اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے کہ میں نے اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے۔ اگر وہ یقین کامل کر لے کہ میں نے اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے، تو یہ دنیا کے جھنجھٹ سے بچ جائے، یہ دنیا کے فتنے اور فساد سے اپنے آپ کو بچانے والا بن جائے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاة طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ جو مرد یا عورت نیک عمل کرے اور وہ مسلمان ہو تو ہم ضرور اسے پاکیزہ زندگی دیں گے، اور ہم ضرور انہیں ان کے بہترین کاموں کے بدلے میں ان کا اجر دیں گے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو مرد یا عورت نیک عمل کرے اور وہ مسلمان ہو۔ آیت خلاصہ یہ ہے کہ جو مرد یا عورت نیک کام کرے اور وہ مسلمان ہو تو ہم ضرور اسے دنیا میں حلال رزق اور قناعت عطا فرما کر اور آخرت میں جنت کی نعمتیں دے کر پاکیزہ زندگی دیں گے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ اچھی زندگی سے عبادت کی لذت مراد ہے۔ حکمت، مومن اگرچہ فقیر بھی ہو، اس کی زندگی دولت مند کافر کے عیش سے بہتر اور پاکیزہ ہے، کیونکہ مومن جانتا ہے کہ اس کی روزی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، جو اس نے مقدر کیا اس پر راضی ہوتا ہے، اور مومن کا دل حرص کی پریشانیوں سے محفوظ اور آرام میں رہتا ہے۔ اور کافر جو اللہ پر نظر نہیں رکھتا وہ حریص رہتا ہے اور ہمیشہ رنج، مشقت اور تحصیل مال کی فکر میں پریشان رہتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ مومن کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کی رضا پر راضی رہنے والا ہونا چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو ایک ضابطہ، ایک کلیہ دیا ہے کہ دنیا کے حوالے سے ہر انسان اپنے سے نیچے والے طبقے کو دیکھے، کہ اللہ نے دنیاوی اعتبار سے بنی نوع انسان پر جو نعمتیں عطا کی ہیں، جو مال و متاع عطا کیا ہے، ان نعمتوں کا موازنہ اپنے سے کمتر لوگوں سے کرے، اپنے سے اس لوگوں کے ساتھ اس کا موازنہ کرے کہ جس کے پاس اس کے مقابلے میں کم نعمتیں ہیں۔ کہ اگر ایک انسان کو اللہ نے چھت عطا کیا ہے اور اللہ نے اس کو زندگی بسر کرنے کے لیے روزگار دیا ہے، اس کا دن بدن گزر رہا ہے بغیر کسی سے مانگے، تو اپنا موازنہ ان لوگوں سے کرے کہ جن کے پاس اپنی چھت نہیں ہے، جن کا گزر بسر صحیح طریقے سے نہیں ہو رہا۔
نہ کہ وہ اپنا دنیاوی اعتبار سے موازنہ ان لوگوں سے کرے کہ جو اس سے فوق ہوں، اوپر کے ہوں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اخروی اعتبار سے اعمال کی دنیا کے اندر تم اپنا موازنہ اپنا اس سے اوپر والے کے ساتھ کرو، کہ اگر کوئی شخص آپ کے سامنے اعمال حسنہ کے اندر آپ سے بڑھ کر نیکیاں کرتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے، تو عمل کے اعتبار سے اس کے ساتھ اپنا موازنہ کرو کہ وہ نیکیوں کے اندر مجھ سے آگے نکل گیا، کیوں نہ مجھے بھی اللہ نے طاقت دی ہے، ہمت دی ہے، تو میں اس سے آگے نیکیوں کے دنیا کے اندر نکل سکتا ہوں، اعمال کے اندر میں اس سے آگے جا سکتا ہوں۔ تو اعمال کی دنیا میں اپنے سے اوپر والے فرد کے ساتھ ہمیشہ اپنا موازنہ کیا جائے، اور دنیاوی اعتبار سے اپنے سے نیچے والے انسان کے ساتھ اپنا موازنہ کیا جائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔